دین اسلام میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے مبارک بال تبرکن تقسیم کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور نبی علیہ السلام نے خود کروائے۔ اور دین تصوف میں باپا جانی کے منہ عطار تقسیم کیے جاتے ہیں۔ دیکھ لیا جائے ویڈیو۔ یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے، اور جو میرے پاس نسخہ اس کا صفحہ نمبر 1020 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 5444۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من الشجر لما برکتہ کبرکت المسلم، درختوں میں سے کچھ درخت ایسے ہیں جن کی برکت ایسے ہی ہے جیسے مسلمان کی برکت ہے۔ تو جناب ایک طرف ہے دین مصطفیٰ کہ مسلمان بابرکت ہے، اور دوسری طرف ہے مرزا پلمبر کا عقیدہ کہ معاذ اللہ اگر کسی اور میں برکت مانیں گے تو یہ دین کے مخالف ہو جائے گا۔ اب ان کے فالور بتائیں کہ دین مصطفیٰ کی طرف جانا ہے یا دین مرزا پلمبر کی طرف جانا ہے معاذ اللہ۔ محترم سامعین حضرات، مرزا محمد علی جیلمی پلمبر نے قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہ العالیہ کو مخاطب کرتے ہوئے 12 پوائنٹس پر اعتراض کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ 12 میرے سوال ہیں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شہنشاہ عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر اور آپ کے افکار پر۔ اب مرزے نے اعتراضات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کیے، اور قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہ العالیہ سے اس کا جواب طلب کیا۔ جب 12 اعتراضات کی باری آئی تو پہلا اعتراض اس نے جو کیا وہ قبلہ میر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے حوالے سے تھا۔ بہرحال اس نے ہمارے ان بزرگوں کا نام لے کے اعتراضات تو کر دیے۔ یہ 12 اعتراضات بنتے ہیں جس کا یہ عرصے سے ڈنڈورا پیٹ رہا ہے، حالانکہ علماء اہل سنہ اس کے جوابات دے رہے ہیں اور جوابات اس تک پہنچتے بھی ہیں، لیکن یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اپنے اعتراضات اس کو یاد رہتے ہیں لیکن جوابات یاد نہیں رہتے۔ اس مرتبہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمارے مرکز کی طرف منہ کر کے یہ باتیں کی ہیں، تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا جی اگر آپ نے باتیں کی ہیں تو پھر ان کو سننا بھی غور سے، اور ہمت ہوئی تو جواب بھی ضرور دینا، آنکھیں بند مت کرنا۔ پہلا اعتراض جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے، مرزا کہتا ہے کہ دین تصوف الگ چیز ہے معاذ اللہ، اور دین اسلام الگ چیز ہے۔ اس سلسلے میں اس نے جو حوالہ دینے کی کوشش کی ہے اور ورگلانے کے لیے جو حوالہ پیش کیا ہے، وہ اس نے کہا کہ بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات صحابہ کرام لیا کرتے تھے، اور خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبرکات صحابہ کرام کو عطا بھی فرمائے ہیں۔ کہتا ہے ایک طرف یہ ہے دین اسلام، دوسری طرف ہے دین تصوف، وہ کیا ہے؟ منہ عطار۔ دین اسلام میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے مبارک بال تبرکن تقسیم کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور نبی علیہ السلام نے خود کروائے۔ اور بخاری میں تو یہاں تک آیا کہ ہماری جو ماں تھی ام سلمہ، وہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک ان کے پاس تھے، وہ پانی میں گھول کر دیتی تھی، لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی۔ یہ ہے دین اسلام۔ اور دین تصوف میں باپا جانی کے منہ عطار تقسیم کیے جاتے ہیں۔ دیکھ لیا جائے ویڈیو۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت دی ہے، اس شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تابعین، اولیاء کاملین، علماء دین، صلحاء، یہ سارے بابرکت ہوتے ہیں۔ درجہ بدرجہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات نوازی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی برکات کا مرکز اور سمجھیں کہ مصدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار سے برکت لی، وہ خود بابرکت ہوئے، پھر انہوں نے آگے یہ برکت تقسیم کی، تابعین، تابعین، اور نیچے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک برکت اور تبرک کا عقیدہ چلتا رہے گا، یہ سرکار تک بند نہیں ہے۔ حالانکہ مرزے کا یہ دعویٰ ہے کہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، جبکہ اس روش میں یہ وہابیت پر گیا ہے۔ برکت اور تبرک کا انکار وہابیت کا ہے، کہ وہ بھی کہتے ہیں، بن باز جیسے لوگوں کے فتوے موجود ہیں
کہ برکت صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جا سکتی ہے، غیر نبی سے برکت نہیں لی جا سکتی۔ مرزا نے بھی اس بات میں وہابیت کو فالو کیا ہے، اور اس نے یہی کہا کہ سرکار تو برکت دیتے تھے اور صحابہ سرکار سے برکت لیتے رہے اور سرکار اپنے تبرکات تقسیم بھی کرتے رہے، لیکن اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو آج مختصر سے چند حوالہ جات میں عرض کرتا ہوں کہ برکت اور تبرک کا عقیدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ قرآن و سنت کا عطا کردہ عقیدہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بے برکتی نہیں آئی ہے۔ ہاں، ہر ایک کی برکت کا منہج اور مقام اور مرتبہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی برکت کم زیادہ اس کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ کی بارگاہ میں جس کا رتبہ بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے وہ بندہ بھی زیادہ بابرکت ہوتا ہے، اور جس طرح بندے کا اللہ کی بارگاہ میں مقام تھوڑا نیچے آتا چلا جاتا ہے تو اس کی برکت کا لیول بھی نیچے آتا ہے۔ چونکہ مرزا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برکت دینا، صحابہ کا برکت لینا یہ مان لیا ہے، اس پر اسے کوئی اعتراض نہیں، لہٰذا ہم وہ سینکڑوں دلائل جو صحابہ کرام نے سرکار سے برکت لی، سرکار نے برکت عطا فرمائی، اس کو نہیں چھیڑتے۔ یہ محض اشتراک معاملہ ہو گیا، یہ تو اس نے مان لیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ غیر نبی میں برکت ہوتی یا نہیں ہوتی، اور غیر نبی سے برکت لے کے کچھ فیض لیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا پھر غیر نبی آگے کسی کو برکت دیتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلہ میں امام ابو سعید احمد بن محمد ابن العرابی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 340 ہجری ہے، یہ یاد رکھیں کہ آج کل کی بات نہیں اور صوفیاء کی بات نہیں کر رہا، میں محدثین کی بات کر رہا ہوں کہ 340 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ اپنی کتاب اس کے صفحہ نمبر 65 پر 37 نمبر روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک عظیم تابعی حضرت سیدنا یزید بن اسود جراشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار تھے، ان کی عیادت کرنے کے لیے صحابی رسول حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے۔ اب جس وقت ان کے پاس یہ صحابی رسول پہنچے تو انہوں نے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا۔ اب ہاتھ مبارک پکڑنے کے بعد تابعین کرتے کیا ہیں؟ یہ خیر قرون والے، ہاتھ ہے صحابی رسول کا، پکڑا ہے تابعین نے، عظیم تابعی نے، اور لکھنے والے امام ابن العرابی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سن وفات 340 ہجری ہے۔ کیا نظریہ مل رہا ہے اس وقت؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، وَيَدَعُوهَا مَرَّةً عَلَى فَوَادِهِ وَمَرَّةً عَلَى وَجْهِهِ وَعَلَى فِيهِ، کبھی ان کا ہاتھ مبارک اپنے سینے پہ رکھتے ہیں، دل پہ رکھتے ہیں، کبھی ان کا ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھتے ہیں، کبھی ان کا ہاتھ منہ پہ لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ صحابی رسول سے برکت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کہا اس سے ارادہ کیا ہے، ان کا مراد کیا ہے، وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس کو چھوا ہے۔ اگر آج مرزا پلمبر کی ڈاکٹرائن کو مان لیا جائے اور اس کی انجینئرنگ کو مانا جائے تو معاذ اللہ تابعی پہ فتویٰ آئے گا کہ وہ دین تصوف پہ چل رہا ہے، دین اسلام پہ نہیں چل رہا معاذ اللہ، اور صحابی پہ فتویٰ آئے گا کہ صحابی دین تصوف پہ چلوا رہا ہے، دین اسلام پر نہیں۔ تو یہ فکری آوارہ گردی ہے مرزا پلمبر کی، ورنہ صدیاں بھری پڑی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں جن میں غیر نبی کا بھی برکت لینا اور دینا ثابت ہے۔ اسی سلسلے میں یہ بھی بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ کل کو پلمبر جیسے لوگ اور اس کے ماننے والے اور یہ اس کو جعلی روایت کہہ کے منہ نہ پھیر لیں، حالانکہ فضائل میں ضعیف بھی چل جاتی ہے، لیکن اسی کے محققین نے لکھا ہے اسنادہ حسن، یہ حدیث حسن ہے، یہ اسناد حسن ہے، یہ روایت حسن ہے، اور یہ بالاتفاق فیصلہ ہے محدثین کا کہ حدیث حسن قابل استدلال ہوتی ہے۔ لیکن اس سے ایک مقام آگے بڑھ کے چلتے ہیں۔ اسی کتاب میں امام ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 64 پر 35 نمبر روایت لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے برکت لینے والے صحابی رسول حضرت انس، ان کی بارگاہ میں حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک سیب عطا کیا، ایک ہے وجود سے برکت، ایک ہے ان کی عطا کردہ چیزوں سے برکت۔ اب صحابی رسول تابعی کو سیب دیتے ہیں، اور لکھنے والے امام جو ہیں ابن العرابی، ان کا سن وفات ہے 340 ہجری، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیب دیا، تو انہوں نے اس سیب کو پکڑا، کبھی اس سیب کو چومتے ہیں، کبھی اس کو آنکھوں پہ لگاتے ہیں، کبھی اس کو سینے پہ لگاتے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے تفاحۃ مست کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ ایسا سیب ہے جس نے اس ہاتھ کو چھوا ہے جس ہاتھ نے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا ہے، جس ہاتھ نے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کیا ہے۔ تو اندازہ کریں یہ برکت اور تبرک کا عقیدہ کتنا پختہ ہے اور کہاں تک جا رہا ہے۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور سے برکت لینے والے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے ہاتھ مبارک سے لگنے والا سیب، اس کے بارے میں تابعی کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ سیب ہے جس نے اس ہاتھ کو چھوا ہے جس ہاتھ نے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا ہے۔ تو جناب یہ برکت اور تبرک کا سلسلہ تو الحمدللہ صحابہ و تابعین سے آیا ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لگنے والا سیب ان کے لیے اتنا عزت والا ہے، بابرکت ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہم بزرگوں کے تبرکات لیتے ہیں یہ تو صحابہ و تابعین سے پڑا ہوا ہے، یہ غیر نبی سے جاری ہوتا ہے، اور پیچھے برکت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے۔ اور پھر اس کی سند کے بارے میں بھی وضاحت کرتا چلا جاؤں، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، لکھا ہوا ہے اسنادہ صحیحن، اس کی سند بالکل صحیح ہے، صحیح روایات، حسن درجے کی روایات موجود ہے کہ غیر نبی سے بھی برکت لی جاتی رہی، دی جاتی رہی، لیکن مرزا پلمبر ایک ہی بات پڑا ہوا ہے کہ معاذ اللہ یہ برکت اور تبرک والا جو نظریہ ہے یہ دین کے مخالف ہے، جبکہ صحیح روایات کہتی ہیں یہ دین کے عین مطابق ہے۔ تو آپ خود ہی غور کر لیں کہ کس طرف جانا ہے۔ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ مفضول افضل سے برکت لے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ افضل مفضول سے برکت لیتا ہے۔ جی ہاں، کہ مقام و مرتبے میں کوئی بڑا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے سے مقام و مرتبے میں جو کم ہے، چھوٹا ہے، اس سے بھی برکت لے لیتا ہے۔ یہ مستدرک للحاکم، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 422 ہے۔ اس کے اوپر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ جن کا سن وفات 405 ہجری ہے، آپ اندازہ کریں 405 ہجری یعنی آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد بن طلحہ بہت بڑے تابعی ہیں اور بڑے ہی زاہد، عابد اور بڑے ہی صوم و صلات کے پابند، اور یہ وہ ہیں جن کی سیرت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سجاد کا لقب ان کو دیا گیا کہ یہ بہت زیادہ سجدہ کرنا والے تھے۔ تو ایسے بزرگ تابعی، ان کے ساتھ صحابہ کا کیا معاملہ ہوتا، یہ امام حاکم لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَقَانَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَبَرَّقُونَ بِهِ وَبِدُعَائِهِ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، یہ حضرت محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے، یتبرقون بہ، ان سے برکت حاصل کرتے، ان کی ذات سے بھی برکت لیتے، وبدعائہ، اور ان کی دعا سے بھی برکت لیتے۔ تو صحابہ تابعی سے برکت لے رہے ہیں، افضل مفضول سے برکت لے رہے ہیں۔ یہاں پر مفضول افضل کی برکت کا معاملہ چھڑا ہوا ہے اور مرزا کہتا ہے کہ نہیں، آج برکت نہیں لی جا سکتی، یہ بزرگ برکت نہیں دے سکتے، جو نکمے ہیں وہ بڑوں سے برکت لیں، اس کو یہاں تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ مستدرک للحاکم میں ہے کہ صحابہ جیسی افضل ہستیاں وہ تابعین سے برکت لے رہے ہیں۔ اور اسی بات کو 9ویں صدی کے محدث امام ابو محمد حسن بن علی الفیومی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سن وفات 870 ہجری ہے، وہ فتح القریب المجیب علی الترغیب و ترہیب میں لکھتے ہیں۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الترغیب و ترہیب، اس کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے، یہ جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 505 ہے، یہی جملہ لکھا انہوں نے حضرت محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، صحابہ کرام محمد بن طلحہ السجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برکت حاصل کرتے اور ان کی دعاؤں سے برکت لیتے۔ تو یہ نظریہ صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور ائمہ محدثین بیان کر رہے ہیں، یہ عبارات صوفیاء کی نہیں ہیں، یہ صوفیاء کی روایات پیش نہیں کر رہا، محدثین اور بڑے بڑے اماموں کی روایات پیش کر رہا ہوں۔ اب آگے بڑھیں، تبع تابعین تک یہ سلسلہ چلا، صحابہ سے بھی برکت لی جاتی رہی، تابعین سے بھی برکت لی جاتی رہی، بلکہ تبع تابعین سے بھی برکت لی جاتی رہی۔ اس سلسلہ میں امام ابو الحسن احمد بن عبداللہ العجلی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سن وفات 261 ہجری ہے، وہ تیسری صدی کے بزرگ، 261 ہجری ان کا سن وفات ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے معرفت الثقات۔ اپنی کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 182 ہے، کہ عظیم تبع تابعی حضرت سیدنا عمر بن قیس کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ثقہ راویوں میں سے ہے، ان کی ثقاہت کو بیان کیا اور یہاں تک بیان کیا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری جیسی شخصیت وہ بھی ان کی بارگاہ میں حاضری دیتی۔ الفاظ کیا ہیں یہ دیکھ لیجئے، لکھتے ہیں وَقَانَ سُفْيَانُ يَأْتِيهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ يَتَبَرَّكُ بِهِ، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے پاس آتے 3 کام ہوتے، نمبر 1 حاضری، نمبر 2 سلام و دعا، اور نمبر 3 یتبرک بہ، ان سے برکت حاصل کرتے۔ حضرت سیدنا عمر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ برکت حاصل کر رہے ہیں، اور لکھ کون رہے ہیں؟ امام اجلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 261 ہجری ہے، وہ 3ری صدی کے امام۔ تو الحمدللہ یہ برکت و تبرک کا سلسلہ جو ہے یہ صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور الحمدللہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں رہا۔ سرکار نے اپنے غلاموں کو اتنا بابرکت بنایا ہے کہ وہ آگے برکتیں بانٹتے جا رہے ہیں، بلکہ آگے سے آگے پہنچتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہے مرزا پلمبر اور اس کی سوچ اور اس کی ڈاکٹرائن، وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو برکت لی جا سکتی ہے، دیگر کی نہیں لی جا سکتی، اور معاذ اللہ سرکار سے علاوہ کسی سے اگر برکت کا عقیدہ رکھا جائے تو یہ دین کے خلاف ہے، ایسا مرزا کہتا ہے۔ مرزا تو اس بات پہ بریک لگا کے بیٹھا ہوا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی برکت نہیں لی جا سکتی، جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار رہے، آپ کے غلام صحابہ اکرام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو بڑے رتبے والے رہے، تابعین تبع تابعین یہ تو بڑے بزرگ لوگ ہیں، ان کی فضیلت و قرآن و سنت میں موجود ہے، بلکہ جو مسلمان ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، جس نے بھی شہادتین کی گواہی دی ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس مسلمان کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے، اور جو میرے پاس نسخہ اس کا صفحہ نمبر 1020 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 5444۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من الشجر لما برکتہ کبرکت المسلم، درختوں میں سے کچھ درخت ایسے ہیں جن کی برکت ایسے ہی ہے جیسے مسلمان کی برکت ہے۔ بخاری شریف کے اندر کبرکت المسلم کے لفظ موجود ہیں، مسلمان کی برکت کی طرح کچھ درخت بھی بابرکت ہوتے ہیں۔ روایت کافی لمبی ہے، پھر کبھی عرض کریں گے، لیکن اتنا تو پتہ چل گیا کہ میرے نبی نے فرمایا مسلمان بابرکت ہوتا ہے، مسلمان کی برکت ہوتی ہے۔ تو جناب ایک طرف ہے دین مصطفیٰ کہ مسلمان بابرکت ہے، اور دوسری طرف ہے مرزا پلمبر کا عقیدہ کہ معاذ اللہ اگر کسی اور میں برکت مانیں گے تو یہ دین کے مخالف ہو جائے گا۔ اب ان کے فالور بتائیں کہ دین مصطفیٰ کی طرف جانا ہے یا دین مرزا پلمبر کی طرف جانا ہے معاذ اللہ۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہم نے اخذ کیا، اسی بخاری شریف کی اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے امام احمد بن علی المعروف ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 852 ہجری ہے، وہ فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 پر کیا لکھتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ بَرْكَةُ الْمُسْلِمِ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَنَفْعُهُ مُسْتَمِرٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ حَتَّى بَعْدَ مَوْتِهِ۔ کتنے واضح الفاظ موجود ہیں، اور یہ محدثین ہیں، آج سے 500 سال پہلے، 600 سال پہلے، 1000 1100 سال پہلے کے بزرگ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں برکت المسلم عامۃ فی جمیع الاحوال، ہر حال میں مسلمان کی برکت عام ہوتی ہے، مسلمان بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَنَفْعُهُ مُسْتَمِرٌ لَهُ، مسلمان کی برکت، اس کا نفع مسلسل جاری رہتا ہے، اس کے اپنی ذات کے لیے، وَلِغَيْرِهِ، اور اس کے غیر کے لیے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود صرف بابرکت ہے، آگے برکت نہیں دیتا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، برکت آگے بھی دیتا ہے، اور کتنی؟ حتیٰ بعد موت ہی، اپنی موت کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی، وصال کے بعد بھی، انتقال کے بعد بھی اس کی برکت اور اس کا نفع جاری و ساری رہتا ہے۔ تو یہ ہے محدثین کا عقیدہ، اور دوسری طرف ہے مرزا جیلمی کا عقیدہ۔ تو اب لوگ خود فیصلہ کر لیں انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ اسی بخاری شریف کی اسی روایت کی شرح کرتے ہوئے امام ابو العباس احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 923 ہجری ہے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ آپ پڑھ لیں، انہوں نے بھی سیم یہی جملے لکھے کہ مسلمان ہر حال میں ہمیشہ بابرکت رہتا ہے، اور اس کی یہ برکت جاری و ساری رہتی ہے، نہ صرف اپنے لیے وَلِغَيْرِهِ، بلکہ غیر کے لیے بھی برکت ہوتی ہے۔ تو بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے شارحین بخاری کہتے ہیں کہ مومن خود بھی بابرکت ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی برکت عطا کرتا ہے، جبکہ مرزا پلمبر کا عقیدہ کیا ہے کہ معاذ اللہ یہ دین اسلام کے خلاف ہے، یہ نظریہ، یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ مرزا پلمبر نے عقیدہ برکت و تبرک پر حملہ کر کے کتنی صدیوں کے کتنے ائمہ پر آری چلا دی ہے،
اور پھر بچے گا کون؟ پھر اس طرح تو معاملہ ہی خراب ہو جائے گا۔ تو یہ مرزے کی پہلی چال ہے اور اس کا پہلا مشن ہے کہ یہ معاذ اللہ جو صدیوں سے دین آ رہا ہے، جو 15 صدیوں سے تسلسل کے ساتھ دین چل رہا ہے، اس کے خلاف ایک مہم جاری کی ہوئی ہے۔ جو عقائد و نظریات 15 صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں ان کے خلاف کام کر رہا ہے۔ لوگ پتہ نہیں کب سمجھیں گے۔ چند ایک حوالہ جات دے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر کبھی مرزا نے اس کا رد کیا تو انشاءاللہ مزید حوالہ جات پیش کریں گے۔ یہ سنن ابی داؤد شریف ہے، اس کا صفحہ نمبر 343 ہے اور حدیث شریف کا نمبر ہے 2160۔ اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم غلام خریدو یا کسی عورت سے شادی کرو تو اس کے لیے برکت کی دعا مانگو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے وَلْيَدْعُ بِالْبَرْكَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ، کہ بندے کو چاہیے کہ وہ برکت کی دعا کرے عورت کے بارے میں بھی اور خادم غلام کے بارے میں بھی، نوکر کے بارے میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برکت عطا فرمائے۔ اب برکت تبرک کا سلسلہ اگر ختم ہو جاتا اور آگے کسی کو برکت نہ ملتی تو معاذ اللہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہوتا۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی ترغیب دی ہے تو پتہ چلا کہ برکت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی بند نہیں ہے، منحصر نہیں ہے، بلکہ سرکار کے فیض سے یہ برکت آگے تک منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں اور اس حدیث پر جو محدثین نے کلام کیا ہے وہ بھی سنتے چلے جائیں۔ 6 صدی کے امام ہیں امام ابو بکر محمد بن عبداللہ اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 543 ہجری ہے۔ ان کی کتاب سراج المریدین فی سبیل الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 پر یہ کتنا پیارا کلام کرتے ہیں۔ ایک طرف ہے مرزے کا دین، مرزے کی سوچ، اور دوسری طرف ہے 6 صدی کے امام، اور یہ صوفی نہیں، صوفیاء کی بات نہیں کر رہا، یہ محدثین کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں والمؤمن مبارک الذاتی مبارک الصفات، مومن ذات کے اعتبار سے بھی بابرکت ہوتا ہے اور مومن صفات کے اعتبار سے بھی بابرکت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرک کے گڑھے سے محفوظ رکھتا ہے، پاکیزگی عطا فرماتا ہے، اور یہ ان طرح کے معاملات میں نہیں پڑتا۔ اور پھر فرمایا مبارک الاقوال، قول کے اعتبار سے بھی مومن بابرکت ہوتا ہے، یعنی جب بھی بولتا ہے اچھی گفتگو کرتا ہے۔ ایک طرف ہے یہ کہ مومن ذات کے اعتبار سے بھی پاک بابرکت اور صفات کے اعتبار سے بھی بابرکت، اقوال کے اعتبار سے بھی بابرکت کہ اچھی بات کرتا ہے، اور دوسری طرف ہے پلمبر کا عقیدہ کہ مومن معاذ اللہ بابرکت نہیں ہے، اس سے برکت نہیں لی جا سکتی۔ تو آپ اندازہ کریں کس طرف جانا ہے، کس کا نظریہ ماننا ہے، یہ قرآن و سنت اور اس کی تشریحات کا یا مرزا جیلمی کی خرافات کا۔ پھر آگے آپ لکھتے ہیں کہ مومن کا نفع عام ہوتا ہے، اس سے علم سے بھی نفع لیا جا سکتا ہے، اس کی دعاؤں سے بھی نفع لیا جا سکتا ہے، اس کے مال سے بھی نفع لیا جا سکتا ہے، اور طرح طرح کے اس کے برکات اور نفع کے سلسلے ہوتے ہیں۔ اور آگے وہ جملہ لکھا فہوا برکتن کلہ، مومن سارے کا سارا ہی بابرکت ہوتا ہے۔ مومن کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ ایمان یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ سینے میں موجزن ہوتی ہے، جب یہ ایمان سینے میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکتوں کا گہوارہ عطا فرما دیتا ہے، بندہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ اب ہم تو اس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ مومن مسلمان بابرکت ہے، مرزا پلمبر کہتا ہے کہ معاذ اللہ کسی اور کی برکت مانیں گے تو یہ دین اسلام کے مخالف چلا جائے گا۔ اسی سلسلے میں مسلم شریف سے ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 503۔ یہ روایت بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، یعنی یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت بلال نے وہ بچا ہوا پانی پکڑا ہوا تھا، صحابہ دیوانہ وار اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے، اور جس کو وہ پانی مل جاتا وہ اپنے ہاتھوں پہ مس کرتے، ہاتھوں پہ لگاتے، اس سے برکت لیتے، اور جن کو وہ پانی نہیں ملتا وہ صحابہ کے ہاتھوں سے ہاتھ لگا کر اپنے جسم پر مس کر رہے ہوتے۔ یہ بخاری مسلم میں دونوں میں روایات موجود ہیں، لیکن اگلے جملے جو امام مسلم نے لکھے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور اس پر جو امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کی ہے وہ بالخصوص آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف میں ہے فجعل الناس یأخذون من فضل وضوئہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ نے لینا شروع کر دیا، حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ مسلم شریف کے لفظ ہے۔ آگے اس پر امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سن وفات 676 ہجری ہے، یہ مسلم شریف کی شرح کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں وہ قابل غور ہے۔ اب دیکھیں 676 ہجری کے بزرگ، اور یہ صوفی نہیں، صرف تصوف والے نہیں، یہ محدث ہیں، حدیث پر کلام کرنے والے اور حدیث شریف پر کام کرنے والے بزرگ ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں فَفِيهِ تَبَرُّكُ بِأَثَارِ الصَّالِحِينَ وَاسْتِمَالِ فَضْلِ طَهُورِهِمْ وَطَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ وَلِبَاسِهِمْ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آثار الصالحین سے برکت لینا جائز ہے۔
آثار صالحین سے برکت لی جائے، بابرکت ہوتے ہیں یہ لوگ. اور کس کس چیز سے برکت لی جا سکتی ہے؟ فرمایا ان کے آثار سے، ان کے کھانے سے، انہوں نے کھانا کھایا جو بچ گیا اس سے بابرکت سمجھ کے لیا جائے. انہوں نے جو پانی پیا اس پانی سے برکت لی جا سکتی ہے. انہوں نے جو لباس پہنا اس لباس سے بھی برکت لی جا سکتی ہے. تو یہ تو اتنے بڑے محدثین کا عقیدہ ہے. اور یاد رہے کہ یہ صالحین کی بات ہے، انبیاء و مرسلین کی نہیں، کیونکہ ان کی برکتوں کا عالم وہ تو وراء الورا ہے، بلند ہے. یہ تو صالحین کی بات ہو رہی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی برکتوں سے فائدہ لیا جا سکتا ہے اور برکت حاصل کی جا سکتی ہے. الحمدللہ یہ ہمارا نظریہ ہے اور یہ قرآن و سنت اور اس کی تشریحات میں موجود ہے اور صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. جس پر کینچی یہ مرزا چلا رہا ہے. دیکھیں اس نے اپنے سامنے جو کتابیں رکھی ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے ہم ان بزرگوں کو مانتے ہیں، اور پھر ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ ہے امام بخاری و مسلم، ان کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل، ان کے استاد ہیں امام شافعی. اس طرح کہتا ہے کہ اگر ہم ان کو نہ مانیں تو پھر ان کی کتابیں کیوں رکھیں. اب آپ کو پتا ہے یہ امام بخاری، ان کے شاگرد ہیں امام مسلم، اور امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل، ان کے استاد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک، مالک کے استاد ہیں امام نافع، اور ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن عمر، اور ان کے استاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم ان اماموں کو نہ مانتے ہوں تو ان کی کتابیں کہاں رکھیں؟ پتہ یہ چلا کہ یہ امام مسلم کو بھی مانتا ہے، امام بخاری کو بھی مانتا ہے، امام بخاری کے اساتذہ کو بھی مانتا ہے. تو چلو بخاری مسلم کی روایات تو میں نے سامنے رکھ دی اور اس پر جو محدثین نے کلام کیا وہ بھی رکھ دیا. ایک بات جو اس نے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کو ماننے کی ہے تو وہ بھی سنتے چلے جاؤ. امام ابو القاسم علی بن حسن المعروف ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ مدینہ دمشق کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 312 پہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خط دے کر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا اور فرمایا جاؤ یہ خط لے کر جاؤ اور امام احمد بن حنبل سے جواب لے کر ہی واپس آنا، خالی ہاتھ واپس نہ آنا. وہ کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے خط پکڑا اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلا گیا. فجر کا وقت تھا، نماز سے فراغت کے بعد امام صاحب محراب کے پاس کھڑے تھے تو میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا اور خط امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ خط کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا امام شافعی کا ہے. آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور نہیں میں نے نہیں پڑھا، آپ خود پڑھے. آپ نے خط کھولا، جیسے ہی آپ نے خط مبارک پڑھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خط کو دیکھ کر. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اس خط میں ایسا کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے سامن کی جھڑیاں بہہ اتری ہیں؟ آپ رونا شروع ہو گئے. تو آپ نے فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی ہے جس میں انہوں نے رخ جانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اور سرکار نے فرمایا ہے کہ اے شافعی احمد بن حنبل کو خط لکھو، میری طرف سے سلام بھی کہو اور اسے کہنا کہ عنقریب تمہیں خلق قرآن کے مسئلے میں آزمایا جائے گا، ثابت قدم رہنا. اس دور میں اگر تم ثابت قدم رہو گے قیامت تک اللہ تعالیٰ تمہارے نام کو بلندی عطا فرمائے گا، تم عزت اور مقام سے نواز دیا جائے گا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پڑھنا تھا. اتنی بات تو واضح ہوئی کہ ان ائمہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار خواب میں آ کے جو عطا فرما دیتے ہیں اس کو ماننا ہوتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے. اور دیکھیں اتنے بڑے جلیل القدر ائمہ جو اجتہاد کے منصب پر فائز ہیں. لیکن بات اگلی ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو جبہ پہنا ہوا تھا، جو کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کپڑا اتار کے لانے والے حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا کہ تم یہ خط لے کر آئے ہو، یہ میں اپنا جبہ تمہیں دیتا ہوں. آپ نے خط کا جواب لیا، جبہ شریف لیا، دوبارہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب بات ہوئی تو امام شافعی نے فرمایا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جی حضور دیا ہے. اور کیا دیا ہے؟ کہنے لگے یہ جبہ دیا ہے، یہ اپنی قمیض مبارک دی ہے، یہ جو زیب تن کی ہوئی تھی وہ عطا کی ہے. اب امام شافعی کا نظریہ کیا ہے امام احمد بن حنبل کے بارے میں؟ وہ تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 312 پہ لکھا ہوا ہے. امام شافعی کہتے ہیں ربیع بن سلیمان جاؤ اس جبے کو دھو، اس کو گیلا کرو، گیلا کر کے پانی نچوڑو، وہ پانی میرے پاس لے کر آؤ. اس پانی کا کیا کرنا امام شافعی نے؟ مانتے ہو نا امام احمد بن حنبل کو اور امام شافعی کو، یہ کہہ چکے ہو. تو اب سنو ان کا نظریہ کیا تھا. اور یہ امام ابن عساکر جو 6 صدی کے امام ہے، 571 ہجری سن وفات ہے، وہ لکھتے ہیں امام شافعی نے فرمایا لیتبرک بہ،
امام احمد بن حنبل کے جبے کو دھو کر نچوڑا جائے، اس سے جو پانی حاصل ہوگا لیتبرک بہ، میں اس سے برکت حاصل کروں گا۔ عقیدہ برکت اور تبرک سے بھاگ کیسے سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ معاذ اللہ برکتیں ختم ہو جائیں، قیامت کی صبح تک صالحین سے برکت لی جاتی رہے گی، اور یہ برکت کا عقیدہ قرآن و سنت اور ائمہ کی تعلیمات کی روشنی سے اخذ ہے۔ اور مرزا پلمبر کہتا ہے ایک طرف ہے دین اسلام اور دوسری طرف ہے دین تصوف۔ دین اسلام میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت دی اور صحابہ نے برکت لی، اور دین تصوف میں یہ بابوں سے برکت لیتے ہیں۔ تو جناب والا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبے سے برکت لی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ اور پھر یہ سلسلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، بلکہ کپڑوں میں برکت ہوتی ہے۔ امام عبد الرحمن بن احمد ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 795 ہجری ہے، یہ طبقات حنابلہ کی ذیل میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 41 ہے، کہ امام عبد الغنی دمشقی حنبلی، جن کا سن وفات 601 ہجری ہے، ان کے پاس امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ میں سوچ رہا تھا کہ کاش انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو چادر اوپر لی ہوئی ہے، یہ مجھے دے دیں تو میں اس کو اپنا کفن بنا لوں گا۔ کہتے جب لوگ اٹھ کے چلے گئے تو انہوں نے خود ہی وہ چادر مجھے عطا کر دی۔ وہ چادر ہم نے سنبھال کے رکھی، کس لیے؟ کفن بنانے کے لیے۔ اگلے جملے سنیں کیا ہے، آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَن مَرِضَ، جو بندہ بھی مریض ہو جاتا یا جس کے بھی سر میں درد ہوتی یا کسی بھی قسم کا مرض لگ جاتا تو کیا کیا جاتا؟ تَرَكُوهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان کا وہ دیا ہوا کپڑا ہم اس مریض پہ ڈالتے، اللہ عز و جل اسے شفا عطا فرما دیتا، اللہ کی اذن سے اس کو شفا مل جاتی۔ تو جناب یہ صدیوں کا عقیدہ ہے جو الحمدللہ اہل سنت کو نصیب ہے۔ تو اس عقیدے کی بیس پر کہنا کہ یہ دین کے خلاف ہے، تو جناب والا دیکھ لیں کتنے بزرگان دین اور کتنی تشریحات اور کتنی احادیث پر یاری چلے گی، اور یہ دین اسلام کی بنیاد کو ہلانے کے مترادف ہے۔ اس لیے خدا را لوگوں کو اس پٹڑی پہ نہ چڑھائیں جو دین اسلام کے مخالف ہے اور بابرکت لوگوں کے مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔